بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے، ایک قصہ سنائیں گے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک دن خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے اور دوران وعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جن کا نام حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرگوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ اور جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر گر جایا کرتی تھی۔ کفار نے جب یہ حال دیکھا، حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حربہ کار نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طریقے لے لیا جائے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے اس ولی حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنائیں گے، یہ قصہ سنائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور اس کلپ کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے اپنے رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا قصہ واقعہ کیسا لگا۔ معزز ناظرین، چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا، اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کی لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کو رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نفلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیروں کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیروں کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب بید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آخر کار آپ نے کھولنے کی بہت کوششیں کی مگر تمام کوششیں رائے گاں ہو گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کاٹ دی اور آنکھیں بھی نکال دی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دنسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی رب تعالیٰ سے برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے تہس نہس کر دیا اور لوگوں کو زمین میں دنسا دیا اور بیوی پر بھی قہر الہی نازل ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے امت محمدیہ کا حال، یہ ہے امت محمدیہ کو جو طوائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا۔ آپ کی امت ہونے کا ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں، اور ایک دن کی، صرف ایک رات کی عبادت کے بدلے ہمیں 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن ہم کریں تو تب۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ بہت پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ کے علم میں بھی ضرور اضافہ ہوا ہوگا کہ یہ وہ کون سے شخص تھے جو بنی اسرائیل کے یہ جو 1000 مہینے تک عبادت کرتے، اور شب قدر میں ہم اگر ایک رات عبادت کریں تو ان کی عبادت سے بڑھ کے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہی ہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔